محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آدھے دوستوں آپ کا اور ہمارا اپنا ریئیکشن یوٹیوب چینل پہ چلتے ہیں دوستوں. ویڈیو قمر چیمہ صاحب کی کنورسیشن ویڈیو کافی لینتھی ہے, اس کو کریں پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. وائی پاکستانی از سائلنٹ آن چائنیز مسلم. ہاں جی بالکل, یہ بالکل ہمارے یہاں دو نمبریاں ہیں, دوگلا پن ہے اس لحاظ سے. خیر پھر بھی دیکھتے ہیں ویڈیو, پھر بات کرتے ہیں. آپ نے فورن سروس جوائن کی, واٹ واز دا موٹیویشن؟ کہ بیٹیوں کو ضرور پڑھایا جائے. اس کے مقابلے میں امریکہ سویلائزیشنل اسٹیٹ نہیں ہے, وہ 5000 سال سے ایک ملک ہے. چائنا کا جو اب ویو, یہ جو کمیونسٹ پارٹی کا ویو آیا, اس کی بھی دیکھیں ایک تاریخ ہے. سیکنڈ ورلڈ وار تھی, اس میں چین نے ویسٹرن پاورز کا ساتھ دیا تھا امپیریلزم کے, کہ قائد اعظم نے 2 دفعہ ڈیلیگیشنز بھیجے کمیونسٹ پارٹی کے پاس. یورپینز کہتے ہیں اور امریکن کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا ڈیموکریسی کا طریقہ ہے بس وہی ہوگا تو اچھا ہے, ورنہ سارے جو ہیں وہ بیکار ہیں. وہ کبھی بھی اس طرح کے بیان نہیں دیتے جس میں کوئی بہت جوش و جذبہ ہو. چین کے بہت سیریس مسائل ہیں انڈیا کے ساتھ. کووڈ آپ کو پتہ ہے اوپن ہوا, اور کیونکہ ویسٹ نے تو فوراً ہی طوفان مچا دیا کہ یہ چائنا وائرس ہے, اور یہ آپ کے ہاں بلوچستان میں پرابلم ہوتا ہے, آپ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے. جی ہلو دوستوں, میں ہوں قمر چیمہ, ایک دا قمر چیمہ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اور آج میں نے ایک بڑی خاص شخصیت کو انوائٹ کیا, اور میرے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ. آپ پاکستان کی سفیر رہی ہیں چائنا میں, یورپین یونین میں, آئرلینڈ میں, اور تقریباً 3-4 ڈیکیڈز جو ہیں وہ پاکستان کی فورن سروس کو دیا ہے. میں چاہتا تھا کہ ایک ان کا پرسپیکٹو لیں. ایک تو ہم پاکستان چائنا تعلقات کے اوپر بھی بات کریں گے, اور اوور آل ان کی فورن سروس ایکسپیرینس پہ بھی بات کریں گے. میڈم, سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ کہ مجھے آپ نے اپنے اتنے اہم پروگرام میں مدعو کیا. تھینک یو میڈم. میڈم, آپ نے فورن سروس جوائن کی, واٹ واز دا موٹیویشن اینڈ لاجک؟ کیوں آپ نے سوچا آج سے 3-4 سال پہلے, 3-4 دہائیاں پہلے, کہ آپ کو جو ہے وہ فورن سروس جوائن کرنی چاہیے؟ اس کا بڑا ایک چھوٹا سا ریزن ہے. میرا تعلق بڑے ایک ادبی گھرانے سے ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو دادا تھے, ہمارے نانا تھے, ان کو بہت زیادہ یہ شوق تھا کہ بیٹیوں کو ضرور پڑھایا جائے. اور خود بھی نانا میرے تو عالم تھے بہت, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی بہت زیادہ پڑھایا. اور امپاور, وہ کہتے تھے بچیوں کو امپاور کریں, بچیوں کو ایجوکیشن دیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری خالائیں, ہمارے ماموں, میری والدہ, وہ سب لوگ ہم سے بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے. تو آگے ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے بچوں کو بھی, بچیوں کو خاص طور پہ بہت زیادہ امپاور کیا. انہوں نے ہمیں پر دیے کہ ہم دنیا میں اٹھان بھر سکیں اور اپنے جو پوٹینشیل ہے اسے ہم پورا کر سکیں. اور فورن آفس نے ہمیں, مجھے خاص طور پہ, میں پرسنل جو اپنی بات کروں, کہ ان پروں کو استعمال کرنے کا موقع دیا. پوری دنیا ہمارے سامنے کھول کے رکھی کہ ہم صحیح جو اپنا ویژن تھا اس کو ہم پورا کر سکیں. تو دوسرا یہ کہ مجھے میری خالہ نے پالا تھا, تو وہ بھی اسکالر تھیں, رائٹر تھیں. وہ پہلے منسٹری آف انفارمیشن میں تھیں, پھر وہ فورن آفس میں بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی پبلک ریلیشنز آفیسر رہیں. پریزیڈنسی میں بھی جب وہ تھے تو وہ ان کی PRO رہیں. تو اس وقت سے ہی ایک تو فورن آفس کا مجھے شوق تھا, اور دوسرا یہ کہ ٹریول کرنے کا بہت شوق تھا. تو سول سروسز کے علاوہ یا ڈاکٹر بن جاتے, جس زمانے میں ہم بڑے ہوئے آج سے 50 سال پہلے, اور ہمیں چوائس کرنا تھا کہ ہم کہاں جائیں, تو یا ڈاکٹر بن جاتے یا ٹیچر بن جاتے, جس میں میرا دونوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ایز اے پروفیشن. حالانکہ مجھے پڑھانے کا بہت شوق ہے, اب میں بہت پڑھاتی ہوں یونیورسٹیز میں, لیکن وہ فرق پڑھائی ہے. اسکول میں میرا پڑھانے کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, میڈیکل میں بھی نہیں تھا. تو پھر یہی چوائس تھی کہ جی آپ سول سروسز جوائن کر لیں, ایک ڈیسنٹ
آپ کو انوائرمنٹ ملتی ہے, آگے بڑھنے کے مواقع بھی اگر آپ محنت کریں تو کافی ہیں. تو پھر سول سروسز میں مجھے فارن آفس کے علاوہ کوئی چیز اپیل نہیں کرتی تھی, تو اس لیے میں نے جب امتحان بھی دیا اور اپنی چوائسیز بھی دی تو صرف فارن سروس کا لکھا تھا. تو میڈم انہوں نے پوچھا نہیں آپ سے جو امتحان لے رہے تھے آپ کے کہ آپ نے 12 چوائسیز ہوتی ہیں میرا خیال ہے, تو 12 میں سے صرف ایک چوائس رکھنا تو بڑا وہ ایک ان یوزل سی چیز ہے, کیونکہ جو لوگ سول سروس میں جانا چاہتے ہیں وہ تو ہر قیمت پہ جانا چاہتے ہیں, تو آپ کا ایک اکیلا چوائس رکھنا تو نہیں, یہ بڑی دلچسپ اس کی بھی کہانی ہے, کیونکہ جب میرا انٹرویو آپ کو پتہ ہے ریٹن ایگزام کے بعد ہوتا ہے, جب آپ وہ پاس کر لیں تو پھر انٹرویو ہوتا ہے. تو مجھ سے سب نے تقریباً یہ پوچھا جو انٹرویو کا پینل تھا کہ جی آپ نے صرف ایک چوائس کیوں رکھی, اور خاص طور پہ جنرل عتیق الرحمان اس وقت ہوا کرتے تھے چیئرمین پبلک سروس کمیشن, تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ DMG میں کیوں نہیں جاتی. تو میں نے کہا جی میرا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے, آئی اسٹرانگلی فیل کہ جی ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم, اب تو ماحول چینج ہو گیا ہے. اس وقت وہ ماحول نہیں تھا کہ آپ جلسوں کو لیڈ کریں اور وہ کریں, اس ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی. اور تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تو آپ کو فیلڈ میں نہیں مطلب پوسٹ کریں گے, آپ کسی بھی منسٹری میں بیٹھ سکتی ہیں, سوشل ویلفیئر میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں. تو اس پہ میں نے انہیں ہنس کے کہا تھا میں پھر ایسی سروس کیوں جوائن کروں جس کے میں ٹاپ پہ نہیں پہنچ سکتی, تو میں پھر فارن سروس کیوں نہ جوائن کروں جہاں پہ اگر محنت کریں گے اور اگر اللہ تعالیٰ کا کرم رہا تو آپ 22 میں بھی پہنچ جائیں گے, سفیر بھی بن جائیں گے, آپ کو وہ موقع بھی ملے گا کہ آپ پراؤڈلی اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو کیوں اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ کو فارن سروس مل جائے گی, نہ ملی تو میں نے کہا پھر میں نہیں جوائن کروں گی. تو انہوں نے ہنس کے کہا تھا اللہ انہیں جنت نصیب کرے کہ یو آر آئیدر اسٹوپڈ اور اوور کانفیڈنٹ. تو میں نے ان کو اسی طرح ہنس کے جواب دیا کہ جی آئیڈ رادر بلیو ان دا لیٹر وچ از مے بی آئی ایم اوور کانفیڈنٹ, بٹ میرا انٹرسٹ نہیں ہے تو میں بغیر انٹرسٹ کے سروس نہیں جوائن کروں. پھر اللہ کا کرم ہوا, میرٹ پہ بھی آ گیا, سروس بھی مل گئی, تو شکر الحمد للہ. زبردست. میڈم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ تر ہم چائنا پہ بات کریں, کیونکہ چائنا کے پاکستان کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی ملک ہے جس کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. میڈم آپ نے چائنا میں سرو کیا, آپ نے چائنیز لیڈرشپ, پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو بڑے قریب سے دیکھا, آپ ان کو ملی, انٹریکٹ کیا, پاکستان کا مقدمہ رکھا. اگر ہم چائنا کی بات کریں, اکثر جب دنیا کے بڑے جریدوں میں دیکھتے ہیں تو لکھا جاتا ہے جی چائنا کا ورلڈ ویو کیا ہے. اگر میں آپ سے میڈم پوچھوں کہ چائنا کا ورلڈ ویو کیا ہے, چائنا کیسے دنیا کو دیکھتا ہے. فار ایگزامپل ہم ویسٹ کے بارے میں سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم شیئرڈ ویلیوز کی بات کرتے ہیں, جی ہم ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, فریڈم آف پریس. لیکن جب چائنا کی طرف آتے ہیں تو وہ کہیں ان کے جو جارگنز ہیں ہمیں ڈفرینٹ لگتے ہیں. فار ایگزامپل کامن سیکیورٹی کی, کمپریہنسو اسٹرینتھ, شیئرڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں. سو یہ بڑا ڈفرینس سا لگتا ہے. سو ان یور انڈرسٹینڈنگ پریزیڈنٹ شی جن پنگ جنہوں نے اپنے آپ کو ایک اور ٹرم دے دی ہے تقریباً 10 سال کی, نیکسٹ شاید یا 5 سال کی پہلے, اینڈ دین پھر 5 سال کی, واٹ از چائناز ورلڈ ویو؟ آپ نے یہ بڑا اہم سوال کیا ہے, اور آئی تھنک بہت ضرورت ہے ہم سب کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ ویئر چائنا کمز فرام. اب اگر آپ میں نے تو چائنا کو 20 سال بڑے قریب سے دیکھا ہے. پہلے میں وہاں تقریباً 5 سال ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھی, پھر 15 سال بعد سفیر کے طور پہ گئی وہاں. بیچ میں بھی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم چینیوں کے ساتھ بہت مل کے کام کرتے ہیں, تو کوآرڈینیشن رہی, دیکھا, پڑھا. تو آپ کو کسی بھی قوم کو سمجھنے کے لیے اور ان کی اسٹریٹجی کو, ان کے ویژن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اگر بہت تفصیل میں نہیں تو کم سے کم سراسری آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ہسٹری کیا ہے, ان کی کلچرل اور سویلائزیشنل ویلیوز کیا ہے, اور وہ کن چیزوں سے, کن تجربات سے وہ گزرے ہیں کہ اب ان کا جو فائنل اس وقت ورلڈ ویو بنا ہے. تو اس میں مختصراً میں آپ اپنے ناظرین کو, آپ کے ناظرین کو یہ باور کروانا چاہوں گی کہ دیکھیں چین جو ہے وہ ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے.
اس کے مقابلے میں امریکہ سویلائزیشنل اسٹیٹ نہیں ہے. وہ 5000 سال سے ایک ملک ہے جو اپنی ان کی سرحدیں ہیں ان کے اندر ہی موجود ہے. چین نے کبھی بھی کالونائزیشن نہیں کی. چین نے کبھی کوئی لڑائی کسی اور کی سرزمین پہ نہیں جا کے لڑی. چین کی تمام ہسٹری جو ہے وہ اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنے میں ہے. جو گریٹ وال آف چائنا بھی بنی تھی وہ ایگریشن کے لیے نہیں بنی تھی, وہ مونگول ہورڈس کے سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے بنائی تھی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بیسکلی تو چنخے جو ان کا بہت زبردست جنرل تھا, اس نے کرسٹوفر کولمبس سے بہت پہلے وہ امریکہ بھی ڈسکور کر چکا تھا اور وہ آسٹریلیا بھی, لیکن جب ایمپائرز چینج ہوئی تو اسے واپس بلا لیا گیا تھا. تو وہ کبھی بھی دیکھیں, ادروائز دنیا کی تاریخ شاید اب بہت ڈفرینٹ ہوتی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ چین کو ابھی بھی آپ اگر دیکھیں, چین کی کوئی بھی سوائے ایک ان کی جو ہے نیول بیس ہے جبوٹی میں, ان کے کوئی ملٹری بیسز کسی اور دوسرے ملک میں نہیں ہیں, اور نہ ہی کوئی بھی ان کی ہسٹری آف کالونائزیشن ہے. انہوں نے کبھی کسی کو اپریس نہیں کیا, کبھی کسی ملک سے چیزیں چھین کے اپنی ترقی نہیں کی. ٹھیک ہے نا. سویلائزیشنل اسٹیٹس یورپینز بھی ہیں کیونکہ وہ بھی بہت ایک اٹس این اولڈ کانٹیننٹ, اور افریقہ بھی سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے. چائنا کا جو اب ویو, یہ جو کمیونسٹ پارٹی کا ویو آیا, اس کی بھی دیکھیں ایک تاریخ ہے. چائنا نے کسی کو کالونائز نہیں کیا, لیکن چائنا کو کالونائز کیا گیا. اس پہ امپیریلزم بھی مسلط کیا گیا. جاپان نے بھی بہت زیادتیاں کی ہیں چین کے ساتھ, اور آپ اگر سٹارٹ کریں تو ڈچ نے, اسپینش نے, فرینچ نے, برٹش نے, جرمنس نے بہت سارے چین کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا. تائیوان میں جو کہ بیسیکلی چین کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے, اس پہ بھی انہوں نے اپنے پہلے ٹریڈ اور اس کے بعد جو ان کا طریقہ ہے وہاں پہ انہوں نے فوجیں جو ہے رکھی ہوئی تھیں. اور جو چینی کہتے ہیں 100 years آف ہیوملیشن, کہ انہوں نے چین کو اتنا لوٹا اور اتنا سپریس کیا اس دور میں کہ چین کے پاس مطلب کھانے کے لیے وہ ایک بول آف رائس بھی نہیں ہوتا تھا جو ان کی اسٹیپل خوراک ہے. پھر یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج کل سارا ویسٹرن ورلڈ ڈرگس کے خلاف اور ہیومن رائٹس کے خلاف اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے خلاف وہ بولتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس بھی ہونے چاہیے, فلاں بھی ویلیو ہونی چاہیے. لیکن چین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, تاریخ دیکھیے. باقی جو کالونائز کیا ملک کو, ان کے ساتھ کیا کیا. یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے یہ تو بیسکلی کالونائزیشن کی وجہ سے ان ملکوں پہ ہے نا. سارا کچھ جس جگہ گئے لوٹ پھیر کے لے گئے. بٹ جو بہت انٹرسٹنگ بات ہے دیکھیں کہ جو اوپیم وارز تھیں وہ کیا تھیں. وہ چائنا اوپیم امپورٹ کرنے کے لیے اور کنزیوم کرنے کے لیے تو وارز نہیں کر رہا تھا. چائنا وار کر رہا تھا ان سب ویسٹرن پاورز کے خلاف کہ جی آپ اوپیم یہاں مت لائیں اور ہمارے لوگوں کو اوپیم کا عادی مت بنائیں. تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک دفعہ لڑائی کی, وہ ہارے تو وہ تائیوان کا پین لوگوں نے قبضہ کر لیا. پھر دوسری اوپیم وار میں بھی یہی پرابلم ہوا تو انہیں کافی زیادہ اپنا ایریا دینا پڑا, جس میں یہ فرینچ کنسیشنز تھے, اٹالین کنسیشنز, اور یہ سارے شنگھائی اور اس کے علاقوں میں ساؤتھ میں آپ دیکھیں تو وہاں ہے. تو یہاں تک ان کو مجبور کر دیا کہ اس کے ریئیکشن میں پھر یہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے اس کی تشکیل ہوئی 21 مئی 1921 میں. اور جب انہوں نے 100 سال وہ کیا کہتے ہیں 1921 سے لے کے 1939 تک 49 تک 19 جب
न्यू डिस्पेंसेशन आई चाइना में, उस वक्त तक बहुत इन्होंने सेक्रीफाइस की, बहुत ज़्यादा इन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया, बहुत लोग मरे भी उसमें। लेकिन जब उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल कर ली, उसके बाद भी उन्हें तकरीबन 10-15 साल लगे उसको कंसोलिडेट करने में। लेकिन उस वक्त उन्होंने 2 जो हैं वो अपने हदफ बनाए थे, जिसमें पहला हदफ ये था कि चाइना से जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो हम उस वक्त ख़त्म कर देंगे जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो 2021 में बनी थी वो 100 साल की होगी। और आपने देखा कि उन्होंने 100 साल कंप्लीट होने से 8 महीने पहले ही वो अपना हदफ ले लिया, और वो उन्होंने हदफ खुद डेवलपमेंट करके लिया ना, उन्होंने किसी से मांग तांग के तो नहीं लिया, ना किसी पे कब्जा करके लिया। दूसरा उनका हदफ ये था कि जब तक ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये कम्युनिस्ट डिस्पेंसेशन है, जब ये एक 100 साल की होगी उस वक्त तक रीजुविनेशन ऑफ मदरलैंड हो जाएगी। यानी कि हम चीन को उसी मकाम पे ला के खड़ा कर देंगे जो ये वेस्टर्न कॉलोनाइजेशंस और इम्पीरियलिज्म से पहला चीन था, जो कि बहुत ही तरक्की याफ्ता भी था, उसमें डेवलपमेंट भी थी। उसको तो सेंट्रल किंगडम कहते थे, सारी दुनिया चीन की बात करती थी। हमारे पैगंबर ने भी कहा कि अगर इल्म हासिल करना है तो चीन तक भी जाना है तो जाओ, क्योंकि सारी इनोवेशंस चीन से निकली हैं सारे तो उनका ये हदफ है। और इस हदफ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इनके आइलैंड्स हैं जिन पे ये मगरबी ममालिक ने ये 2 ओपियम वॉर्स के दरमियान कब्ज़ा किया था, वो वापस चीन में आएंगे। तो बल्कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, इसमें चीन ने वेस्टर्न पावर्स का साथ दिया था इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़, यानी हिटलर के भी ख़िलाफ़ और मोसोलिनी के भी ख़िलाफ़ और जापान के ख़िलाफ़ भी। और उस वक्त एग्रीमेंट हुआ था कि ताइवान जो है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, 3 एग्रीमेंट्स हैं, वो चीन को वापस रिवर्ट हो जाएगा, जिसकी और इसी की बुनियाद पे वन चाइना पॉलिसी की बुनियाद पे आपको पता है कि 74 में फिर उन्हें यूनाइटेड नेशंस में लिया गया और पूरी दुनिया के ताल्लुकात इस वक्त चीन के साथ जो है वो वन चाइना पॉलिसी पे है। लेकिन उसकी क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी अहम है कि मगरबी ममालिक नहीं चाहते कि उसके ऊपर से उनका कब्ज़ा जो है वो ख़त्म हो, क्योंकि वो जो एक देखिए आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए मगरबी किधर से आ रहा है। पहले ऑटोमन्स थे, उनकी डिक्लाइन हुई तो आपने देखा कि यूरोपियंस ऊपर आए, यूरोपियंस की डिक्लाइन हुई तो अमेरिका ऊपर आया। अब हम तो जब से पैदा हुए हैं हम सुन रहे हैं कि जी अगली सेंचुरी जो है वो एशिया की सेंचुरी होगी, ख़ास तौर पे ये पैसिफिक नेशंस जो अब बहुत उभर गई हैं, लेड बाय चाइना। ठीक है ना। आप अल्लामा इकबाल ही को देख लीजिए, उन्होंने किस दौर में नज़में लिखी। 1930 की दिहाई में उन्होंने नज़में लिखी और कहा कि गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। अपने नौजवानों को देखिए, उन्होंने कहा कि खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो वो किस सूरज की बात कर रहे थे? वो चीन की बात कर रहे थे ना, कि जी ये उभरेगा। और उस दौर में ये बहुत कम लोगों को पता है कि कायदे आज़म ने 2 दफ़ा डेलीगेशंस भेजे कम्युनिस्ट पार्टी के पास कि हम पूरा आपकी स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं, और जब हम अपनी आज़ादी ले लेंगे, अपना मुल्क बना लेंगे और आप भी कामयाब हो जाएंगे तो हम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात आपसे रखना चाहते हैं। तो हमारी दोस्ती की जो बुनियाद है वो हम दोनों के बनने से पहले की बुनियाद जो है वो रख दी गई थी। तो चाइना का जो आप कह रहे हैं वर्ल्ड व्यू है, चाइना का वर्ल्ड व्यू कभी भी एक्सपेंशनिस्ट नहीं रहा, कभी भी हेजेमनिस्टिक नहीं रहा। इसीलिए देखिए उनकी लोगो फ़र्क है।
وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اور ہمارے لوگ بھی ترقی یافتہ ہوں, ان ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہوں, ان کو بھی وہی سہولیات ملے جو مغرب کو مل رہے ہیں, وہی تعلیم ہو, وہی چیزیں ساری ہوں. اور ہم کبھی بھی کسی کو بھی دنیا میں جو ہمارے ساتھ 100 سال ہوا ہے دوبارہ نہیں کرنے دیں گے. وہ اپنی ڈیفنس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں وہ آفینس کی بات نہیں کرتے, انہیں آپ کی ٹیریٹری پہ لینے پہ کوئی وہ نہیں ہے. ان کی اپنی ٹیریٹری اتنی زیادہ ہے, پورا کانٹیننٹ ہے چین, تو انہیں آپ کی ٹیریٹری لینے میں کوئی انٹرسٹ نہیں. اسی لیے جیسے آپ نے کہا کہ وہ کامن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, ون ون سچویشن کی بات کرتے ہیں, وہ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی دیکھیں چین نے کسی کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کی. اسے وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میرا جو سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم یا گورننس سسٹم, اس کو آپ اڈاپٹ کریں, وہ سب سے اچھا ہے. نہیں, وہ کہتا ہے کہ جی جو سسٹم جس ملک کو سوٹ کرتا ہے, اس کی ہسٹری کے مطابق, اس کے لوگوں کے مطابق, اس کے سوچ کے مطابق, اس کے ڈیولپمنٹ اسٹیٹس کے مطابق, وہ سسٹم وہ اپنا ہے. یورپینس کہتے ہیں اور امریکن کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا ڈیموکریسی کا طریقہ ہے بس وہی ہوگا تو اچھا ہے, ورنہ سارے جو ہیں وہ بیکار ہیں. تو یہ تو نہیں ہوتا. یہ ورلڈ ویوز بہت ڈفرینٹ ہے. ایک ویسٹرن کنٹریز کا ورلڈ ویو آکوپیشن کا ہے, ڈومینیشن کا ہے, دوسروں کی چیزوں پہ قبضہ کر کے اپنے ممالک کو مضبوط کرنے کا ہے, لڑائی کرنے کا ہے. اب امریکہ نے دیکھیں نا اپنی 70 سال کا ہو گیا ہے, جس میں سے صرف 12 سال امریکہ واز ناٹ ایٹ وار. یورپ کانسٹنٹلی آن وار رہا ہے. چین نے تو کوئی لڑائی نہیں کی, اسی لیے اس نے اپنے اوپر توجہ دی. بالکل صحیح میڈم, یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہوگی. لیکن کیا آج کل جو چیلنجز ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر, فار ایگزامپل ریڈ سی کو دیکھیں, انٹرنیشنل واٹر ویز جو ہیں کبھی ہوتیز اٹیک کر رہے ہیں, کبھی پائریٹس اٹیک کر رہے ہیں. تو بہت سارے ممالک کا یہ بھی کہنا ہے, فار ایگزامپل بھارت کا کہنا ہے یا ویسٹرن ممالک کا کہنا ہے کہ چائنا ایک کیا رسپانسبل پاور ہے کہ فار ایگزامپل جبوتی میں اپنی بیس تو بنا لی, لیکن اپنی جو ٹریفک ہے یا جو اپنی ٹریڈ ہے اس کو تو پروٹیکٹ کریں گے, اپنے انٹرسٹ کو تو پروٹیکٹ کریں گے, لیکن باقی انٹرنیشنل سسٹم میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے. یہ جو چیز ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ فار ایگزامپل انڈین اوشن ہے یا پیسیفک ہے, یا یہ جو پرٹیکولرلی واٹر ویز ہیں جہاں پہ بہت سارے چیلنجز آتے ہیں, وہاں پہ چائنا کہتا ہے جی میرے سے کوئی بات نہ کریں, میں یہاں پہ اپنے انٹرسٹ کی بات کروں گا. لیکن جب پوری دنیا سے ویلتھ جو ہے وہ حاصل کرنے کی بات ہو تو وہ ہر جگہ گلوبلائزیشن کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. لیکن جو بڑے چیلنجز ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہے, سپلائی چین کو بحال کرنے کے جو ایشوز ہیں, اس کے اوپر ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. سو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ یہ جو ایک ویسٹرن پرسپیکٹو ہے کہ یا آج کل انڈین پرسپیکٹو بھی بائی دا وے یہ ہے کہ چائنا از ناٹ دیٹ رسپانسبل لکنگ ایٹ دا چیلنجز وچ دا ہیومینٹی اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور یہ سپلائی چین کے حوالے سے فیس کریں. دیکھیے جی, اس میں پہلا سوال آپ نے بڑا کلیدی سوال پوچھا, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا, کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کون ہے؟ ویسٹ کے مطابق تو انٹرنیشنل کمیونٹی امریکہ ہے, یورپ ہے, اور وہ ممالک جو اس کے ہاں میں حامل ہیں, باقی تو انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں ہے. جبکہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو 200+ ممالک ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ جی جو انٹرنیشنل آرڈرز ہیں, تو انٹرنیشنل آرڈرز کس نے بنائے ہیں؟ دیکھیں نا, World War II کے بعد انٹرنیشنل آرڈرز تو امریکہ نے اور یورپ نے ہی بنایا ہے نا, جو انہیں سوٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, جہاں تک ملٹی لیٹرلزم کا تعلق ہے تو ملٹی لیٹرلزم کو تو انہوں نے خود ہی دفن کر دیا. سب سے پہلے امریکہ جو ہے وہ ملٹی لیٹرل چیزوں سے نکلتا ہے. یہ جو آپ کے یہ کیا کہتے ہیں آرمز کو کم کرنے والے معاہدے ہیں, یہ جو آپ کے کلائمیٹ چینج کا معاہدہ ہے, یونیسکو سے نکلنا, UN کو بالکل اپنی ہینڈ میڈن کے طور پہ استعمال کرنا. بھی دیکھیں فلسطین کے اس میں کیا ہوا, تو کون سے ہیومن رائٹس. کانسٹنٹلی آپ پچھلے 15 سال سے دیکھیں کیا ہو رہا ہے, ایک کے بعد ایک مسلم ملک جو ہے
مغرب کا بھی اور مڈل ایسٹ کا بھی اس نے تباہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کو اس نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اور سارا جو وہ ہے نیچرل ریسورسز ہیں، گیس ہو، تیل ہو، گولڈ ہو، وہ سارا عراق سے، دیکھیں نا کیا کیا ابھی بھی عراق سے چوری کر رہے ہیں تیل، وہ ابھی بھی سیریا سے وہ تیل جو ہے وہ چوری کر رہے ہیں. تو کون سا رسپانسبل ورلڈ آرڈر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ چین بڑے سوچ سمجھ کے چلتا ہے. چین نے بہت عرصے کہا ہم ڈیولپنگ کنٹری، ابھی بھی وہ اپنے آپ کو ڈیولپنگ کنٹری کہتے ہیں، ڈیولپڈ نہیں کہتے. ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں. ہم پہلے اپنی کیپیسٹی بڑھائیں گے، اپنے آپ کو اس قابل کریں گے کہ ہم اپنا ملک کا دفاع کر سکیں اور اپنے لوگوں کو ڈیولپ کر سکیں، ٹیکنالوجیکلی، سائنٹیفکلی، سب کچھ. اور جب ہم مضبوط ہو جائیں گے تو پھر ہم بلیو کرتے ہیں ملٹی لیٹرلزم پہ، کہ آپ ملٹی لیٹرلزم کو چانس دیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اور کچھ افریقن ممالک، باقی ممالک ہیں جو بہت پرجوش طریقے سے کہتے ہیں کہ یو این سسٹم کو ریفارم ہونے کی ضرورت ہے، اس سے دوبارہ فعال بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی تو دیکھیں اس پہ امریکہ اور اس کے جو باقی 3 وہ ویٹو پاورز ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. کوئی چیز بھی جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتی، نکل نہیں سکتی. تو اس میں یہ ایک پروپیگنڈا ہے، جیسے کہ سی پیک کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے، اسی طرح اب یہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ جی ان میں تو کیپیسٹی نہیں ہے، ان میں فلانا نہیں ہے. جس کے جواب میں یہ لاسٹ 2 ایئرز میں آپ اگر فالو کریں کیئرفلی، کہ جب چین کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، ہمارے لوگ بھوکے نہیں ہیں اب، تو فوراً ایک تو ان کی لنگو چینج ہو گئی ہے. دیکھیں نا ان کا ذرا سی انہوں نے چیزوں پہ جواب دینا شروع کیا تو ویسٹ نے کہنا شروع کر دیا یہ تو ولف واریئرز ہیں اور اس طرح کی بات ہے. تو اب انہوں نے پہلے شی جن پنگ نے جا کے یو این میں گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو دیا، جس میں اس نے کہا ہے کہ تمام ملک مل کے ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، کیونکہ جب سب ڈیولپڈ ہوں گے اور آپ کے یہ سارے جو یہ ہیں گلوبل ویلیو چینز یہ ٹھیک رہیں گی تو لڑائیاں کم ہوں گی. اسی لیے اس کا جو کانسیپٹ ہے کمپریہنسو سیکیورٹی کا، وہ یہی ہے، کمپریہنسو سیکیورٹی تھرو ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے نا، کہ جی آپ جب ڈیولپڈ ہوں گے، ایک دوسرا کے ساتھ آپ کی لنکیج ہوگی ٹو ٹیک ہیومینٹی اپ، تو پھر آپ کے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. اس کے بعد انہوں نے گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کا لانچ کیا، جس کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ ادھر نیٹو ہے تو ادھر یہ وارسو کی طرح کوئی اپنا پیکٹ بنا کے کھڑے ہوں گے کہ وہ گلوبل سیکیورٹی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کلچرل لنکیجز، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اکنامک لنکیجز آپ کی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کو مل کے سیکیورٹی پرووائڈ کریں. تو کانسیپٹ فرق ہے. کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے تو جو آپ کو پسند نہیں ہے اس کو مار دیں، اس پہ فوجیں بھیج دیں، بم گرا دیں، نہتے فلسطینیوں کو بچر کی طرح آپ نے مطلب ذبح کر دیا ہے لٹرلی پوری کو، اور پورا ویسٹ چپ ہے. چین نے تو کبھی یہ نہیں کیا. تو چین کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ پیسفل ہونا چاہیے، اسی لیے اس نے گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو بھی کیا ہے کہ سویلائزیشن کو ایک ساتھ لے کے آپ نہیں چلیں گے، اس میں آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے. ویسٹ شور تو بہت کرتا ہے، لیکن پریکٹیکلی کام کلائمیٹ چینج پہ کون سا ملک کر رہا ہے اس وقت؟ لوگوں کو، غریب ملکوں کو اور سسٹم کو پیسے کون دے رہا ہے کلائمیٹ چینج سے فائٹ کرنے کے لیے؟ چین دے رہا ہے. تو دیکھیں اس کا طریقہ فرق ہے اور ویسٹ کا طریقہ فرق ہے. اب ویسٹ کو پرابلم یہی ہے کہ جی یہ ایک اکنامک پار سے، سافٹ پار سے، ایک مورل ہائی گراؤنڈ سے آ رہا ہے.
لڑائی تو کسی سے نہیں کر رہے, مار تو کسی کو نہیں رہے. اور جب اس ڈیولپمنٹ کا اور اس آؤٹ ریچ کا مقابلہ آپ پہلے یورپ اور اب امریکہ سے کریں تو زمین آسمان کا ورلڈ ویو کا آپ کو فرق نکلتا ہے. اب میں اس وقت ایک عجیب سی آپ کو مثال دوں گی, لیکن آئی تھنک ضروری ہے کہ جب کوئی بھی چیز ایک مورل ہائی گراؤنڈ سے اوپر آتی ہے تو وہ دوسری طاقت جس کا مورل ہائی گراؤنڈ یا نہیں ہے یا ایروڈ ہو چکا ہے تو وہ چیلنجڈ فیل کرتے ہیں. اور یہاں تو امپائرز کی ڈکلائن اور رائز کی بات ہو رہی ہے نا, کہ ایک جو ہے چین ابھر کے اوپر آ رہا ہے, امریکہ کو پتہ ہے کہ آئے گا, وہ نہیں چاہتا کہ اس کی طاقت نیچے جائے, لیکن اس کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ وہ اس کو روک نہیں سکتے, اس کو تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں, روک نہیں سکتے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی راہ میں اسی طرح کی وہ رکاوٹیں لائیں گے نا. آپ کے میرے اور جو لوگ پڑھتے ہیں پالیٹکس یا اسٹریٹجی, ان کو شاید ان باتوں کا ذرا تھوڑا بہتر ادراک ہو, لیکن عام آدمی تو وہی سنتا ہے جو پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ وہ پروپیگنڈا جو ویسٹرن میڈیا میں آتا ہے. تو ویسٹرن میڈیا کے آپ دیکھ لیجئے جو انگلش کے ہیں گڑھ وہ کون سے ہیں, ایک یو کے ہے, ایک امریکہ ہے, ایک انڈیا ہے, جو سب امریکہ کے اتحادی ہیں. تو اپنا پوائنٹ آف ویو وہ جب اتنے فورسفلی پھینکتے ہیں تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو بھی آنا چاہیے, جو پہلے چین نہیں کرتا تھا, لیکن اب اس نے جواب دینے شروع کر دی. جو میں مثال آپ کو دینے جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں, اسلام جب ابھر کے آیا تو اس کا ایک مورل ہائی گراؤنڈ تھا, ٹھیک ہے نا. 800 سال یورپ پہ بھی انہوں نے مطلب حکمرانی کی, اور ابھی بھی چاہے جتنے بھی ہم نیچے جا چکے ہیں مورلی, ہمارا ایک جو فنڈامنٹل اسلام کا میسج ہے وہ مورالٹی کا ہے, ماڈریشن کا ہے. ویڈیو تو کافی لینتھی ہے. پہلی بات یہ کہ اس بہن تو میں نہیں کہہ سکتا, آنٹی کہہ سکتا ہوں, چلے ان کی ایج مجھ سے کافی زیادہ ہے, چلے اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن اتنا ضرور ہے اس نے جو باتیں کی ہے نا, مطلب کہ چائنا کے لحاظ سے, کہ ہم چائنا کے مسلمانوں پر نہیں بولتے, ورلڈ وار 1 کی بات کی, پہلے ویسٹ کے ساتھ تھا چائنا, پھر مطلب پہلے اپنی سٹوری بتائی, پھر چائنا کے بارے میں بولے. تو یہ ایک المیہ ہے. ہم دنیا کے اندر اتنے بھی مسلم کنٹری ہیں یا مسلم لوگ ہیں, ان کی آواز تو اٹھاتے ہیں, اسپیشلی جب فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ آتا ہے. جتنی میں کرٹیسائز اسرائیل کو کرتا ہوں یا جتنا برا بھلا میں بولتا ہوں, آئی تھنک مجھے نہیں لگتا کوئی بولتا ہوگا. اور کیوں بولتا اس لیے ہوں کیونکہ وہ سچے ہیں, فلسطینی سچے ہیں, حق پر آئے, اور اسرائیلی جھوٹ ہے, وہ ظالم ہے, اس لیے بولتا ہوں. مسلمان ہونے کے باوجود یا مسلمان ہیں یا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے, اس کی وجہ سے بنی اصل حق اور نا حق کی یہ لڑائی ہے اسرائیل اور فلسطین کی جو ہے. اچھا, اس کے بعد اب آتے ہیں چائنا کی باری. چائنا کے اندر کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے, ہم نے چائنا کے اندر کئی ایسے مساجد دیکھی ہیں, خود ولاگز دیکھے, ادھر انڈین لڑکا تھا, ادھر گیا ہوا تھا, ہم نے دیکھا کہ ان مساجد کی جو شیپ تھی نا گنبد کی, تو ان کی شیپ بالکل مطلب چینج تھی. جس طرح ہمارے یہاں بنے تو تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا بنے نہیں تھے, گنبد ضرور تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے بنوائے ہوئے تھے کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس لیے بھائی ان کا آرکیٹیکچر ایسا ہو, لیکن مسجد کا ایک الگ ہوتا ہے, وہ کسی کے انڈر نہیں ہوتی ہے. اس کا مسجد کے مینار اور گنبد ہوتے ہیں. میں باہر بھی رہا ہوں تو وہاں پہ بھی نا جو ہے نا یہ فیکٹریز وغیرہ, ان کے نقشے اور ان کی بناوٹ جو ہے نا بالکل سیم ہوتی تھی, آگے دروازے وغیرہ سارا, لیکن اس پر کوئی نہیں بولتا, جو ہوتا ہے بالکل سیم ہوتا ہے. اب ترکی, اب اللہ بہتر جانتا ہے سچ ہے جھوٹ ہے. یہ جس نے اب دینی دی ہے نا, مطلب کہ نیوز, یہ اسی کے سارا باہر جائے گا. وہ سچ اس نے نیوز دی ہے کہ جھوٹ دی ہے. ترکی کے میڈیا کے مطابق چائنا کے اندر ہزاروں مساجد, 1000 مساجد جو ہیں وہ ڈیمالش کی گئی ہیں, یعنی کہ توڑی گئی ہیں, ان کو ختم کیا گیا, لیکن اس پر کوئی نہیں بولتا. لیکن پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر اسپیشلی ہوا ہو کچھ اس طرح کا, تو میں اگر اتنا جتنی یہ اماؤنٹ بتائی جا رہی ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے علم نہیں اس کا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اماؤنٹ بہت زیادہ ہے. چائنا کے اندر جتنی مساجد توڑنے کی اماؤنٹ بتائی گئی ہے
اگر اتنی انڈیا کے اندر بتائی جاتی ہے، اتنا ہوا ہوتی مساجد توڑی گئی ہوتی، میں کہتا ہوں ابھی تک جو ادھر کے مسلمان تھے انہوں نے بھی اپنے کپڑے پھاڑ کر ساری چڑھائی کر دینی تھی گورنمنٹ پر، اور ادھر کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی ایسے کرنا تھا. یہ ایک سچ ہے. لیکن ادھر کو نہیں کوئی بول رہا، نہ کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، نہ کوئی احتجاج کر رہا ہے، نہ کوئی آواز اٹھا رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا. یہی بات وہ بھی کر رہے تھے. اس سارے عمل کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا. ہم اس کو جو ہے نا اس کا وروध کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. جو چائنا مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصاً جو مساجد کے ساتھ وہاں پر ہو رہا ہے یہ غلط ہے اور ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. ہمیں آفیشلی طور پر ہماری گورنمنٹ کو یہ بیان دینا چاہیے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. کیونکہ مسلم کنٹری ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے میں کہتا ہوں کہ وہاں پر ان کی حکومت کو بتانا چاہیے کہ آپ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ واقعی ہے کہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہوگا کچھ چند ایک اور ہو گئی یا اس مطلب کہ کوئی چند ایک ہی لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. کشمیر میں وہ نظر رکھتے ہیں تو چائنا میں کیوں نہیں رکھتے؟ ہمارے پاکستانیوں کی تو عادت ہے کہ وہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کی ہر پل پل کی خبر ان کو ہوتی ہے، لیکن چائنا کے مسلمانوں کے بارے میں ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی یا جان بوجھ کے بولتے نہیں. دیکھیں کہ وہ جو آنٹی تھیں ایک بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے. میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چائنیز جو ہے نا وہ واویلا نہیں مچاتے، اونچی اونچی باتیں نہیں کرتے، اونچا اونچا جو بولتے ہیں بھاشن دیتے ہیں وہ نہیں کرتے، بالکل اطمینان کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ بالکل بات ان کی. انڈیا اور چائنا کے جو ریلیشن شپ ہے اس پہ بھی بات کی کہ آپس میں ان کی کس طرح ریلیشن شپ ہے. اتنی زیادہ اچھی مطلب کہ نہیں ہے جس طرح پاکستان اور چائنا کی. اس طرح چائنا اور یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کے بارڈر پر کوئی آئے روز جو ہے نا وہاں پہ جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، جیسا کبھی پہلے ہوا کرتا تھا پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر. اس طرح چائنا کے جو ہے معاملات اور انڈیا کے ساتھ بڑے خراب ہے. چائنا جو ہے وہ انڈیا کو چاروں اور سے طرف سے جو ہے وہ گھیرا ڈال رہا ہے. انڈیا نے بھی ڈالا ہوا ہے. انڈیا نے پتہ نہیں ڈالا ہے کہ نہیں. انڈیا کوشش کر رہا ہے، انڈیا کوشش کافی کر رہا ہے، لیکن انڈیا کی نسبت جو ہے نا جو چائنا وہ کافی اس نے بہت جو دائرہ ہے وہ کا ہے اس کا کافی کنٹریز کو اس نے گھیر بسایا ہوا ہے. نیپال، بھوٹان، انڈیا کیا اس کے بعد نہیں بھائی کیا ہو گیا نیپال کدھر ہے بھائی؟ وہ نیپال. تو جی اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے بات تو بھائی کر دی ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ جو کنٹری ہیں نیپال ہے، بھوٹان ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو نیپال اور بھوٹان میں ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جس طرح اب ہو رہا ہے مالدیپ میں بالکل وہ چائنا کے کہہ لیں کہ گود میں جا کر بیٹھ گیا تھا موئیز. اسی طرح جو ان کی مرضی کے پریزیڈنٹ ان کے آتے ہیں جو نیپال اور بھوٹان میں، وہاں پر بھی حالات خراب. اتنے زیادہ جو تعلقات جو ہیں وہ نیپال اور بھوٹان کے انڈیا کے ساتھ اچھے نہیں جتنے کہ چائنا کے ساتھ ہیں. چائنا کے یار سری لنکا کے، بنگلہ دیش کے ساتھ، بنگلہ دیش میں انڈین کو نکالا جا رہا ہے. پاکستان پہلے ہی مالدیپ کے ساتھ دیکھیں دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں انڈیا اور پاکستان. اور اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ مالدیپ میں دیکھ لیں وہاں پر ان کو نکال دیا گیا ہے انڈین کو. اسی طرح دیکھ لیں کہ چاروں اور پہ دوسری سائڈ پہ تو چائنا ہے. لیکن ایک بات جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ چائنا کی نسبت جو ہے نا انڈیا وہ صحیح ہے. کسی کا کنٹری کو ہتھیاتا نہیں، اس کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتا یا پھر اس کو پیسے دے کے ذلیل نہیں کرتا یا اس پہ روب وغیرہ یا ایسے دبدبا نہیں کرتا. یہ بات ہے. چائنا جو ہے اس معاملے میں خطرناک ہے بھائی. پیسے بھی دیتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کی جو اپنی اگر ان سے پیسے نہ بن پائیں تو ان سے وہ چیزیں لے لیتا ہے، جگہ لے لیتا ہے یا ان پہ قبضہ کر لیتا ہے. یہ چائنا کسی کا کوئی سگا نہیں. انڈیا کا ہی ہے کہ وہ اس کی جو پالیسیز ہیں وہ اچھی ہیں، لوگوں کے لیے اچھی، چاہے کسی بھی کنٹریز کے لیے اچھی ہیں، بالکل لوگوں کے لیے اچھی. یہ بات ماننے والی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ہیوملیشن کی ہے چائنا نے بلنکن کے ساتھ، یو ایس اے کے فارن منسٹر کے ساتھ، میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا پریشان سا کہ نہ کوئی ریڈ کارپٹ، نہ کوئی بڑا کوئی منتری پی ایم شی ایم میں سے کوئی، بلکہ کابینہ میں سے بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا، جس طرح ہمارا کونسلر نہیں ہوتا یا جس طرح ہمارا یونین کونسل نہیں ہو، یونین کونسلر ہوتا ہے وہ لینے گیا ہے انڈیا یو ایس اے کے فارن منسٹر کو. اور جب واپس جانے لگا
اس کو بھی کوئی بھی چھوڑنے نہیں گیا. پھر یو ایس اے کے جو تھے نا ادھر امبیسڈر چائنا کے اندر, ان کو یو ایس نے بلایا اور اس نے الوداع کیا. کوئی ایک بندہ چھوڑنے نہیں گیا چائنا کا, اتنی انہوں نے بےزتی کی ہے یو ایس اے کی. کوئی کارپٹ نہیں, ریڈ چھوڑ کر کوئی کارپٹ نہیں ڈالا, انہوں نے سڑک پر آیا ہو, سڑک پر آئے جس طرح کونسل ہمارے محلے کا ہوتا ہے سب کو لینے یہ بھائی پاکستان تھوڑا تھا جس نے ریڈ کارپٹ بچھانا تھا یا اس کو گلے لگانا تھا, وہ چائنا تھا بھائی. پھر بولتے نہیں ہیں وہ. پھر شی جن پنگ کی ایک بات ہوگی وائرل, اس نے کہا کہ اس نے واپس کب جانا, مطلب ابھی وہ آیا انتظار میں کھڑا ہے, پہلے بول دیا کہ اس نے واپس کب جانا, مطلب واپس کب جائے گا. تو اتنا مطلب ان کو یہ تھا کہ یہ کیوں آیا. تو میں بھی حیران ہوں یہ یو ایس اے کا فارن منسٹر ادھر کرنے کیا گیا, عزت افزائی مجھے نہیں سمجھ آئی اس دورے کی, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں تھا دورہ, یہ کیوں وزٹ کیا بھائی. مجھے اس کے اندرونی کوئی معاملات کا نہیں پتہ, لیکن جتنی بےزتی یو ایس اے کی چائنا نے کر دی ہے نا, میں کہتا ہوں انبلیویبل ہے. میں یہ شوق کہ ایک سپر پاور کا جو فارن منسٹر گیا ہے دوسرے کے, صحیح کیا لیکن غلط کیا ہے. کیسے غلط کیا؟ تمہارے گھر ایک منٹ, تمہارے گھر میں مان ہے یار, یہ گھر مہمان والی اور بات ہے, اس کو اس کی اوقات دکھائی کہ تم خود جو بنے, یہ مہمان بات ہے یار. دشمن ٹھیک ہے, وہ دشمن ہے بھائی, اس کو تو پھر رسپیکٹ دینی تھی. تمہارے گھر کوئی آ جائے مہمان, تم اس کو آگے سے چھتر مارو. تو کیا گھر کیا آتا تھا اور کنٹری کیا ہوتی, تم بھی جیل والی بات کرتے ہو. آپ پٹری سے اتر جاتی ہیں گھر میں, بات ہے یار. اگر آپ کے گھر سے بتایا کہ تمہاری کوئی بات نہیں, تم چند کنٹریوں پر اپنا جو ہے وہ غلط کیا تو تم چائنا پر بھی اس طرح نہیں کر سکتے. جس طرح انڈیا چائنا کو یو ایس اے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے, اس طرح چائنا نے بھی پریکٹیکل کر کے دکھا, میں اس کے حق میں انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. غلط کیا یار. میں یہاں پر دیکھیں بغیرتوں والی چھوٹی سوچ والے, گندی سوچ والے, اس طرح کی گندی جنانیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو ٹارچر کرنے کے لیے محلے میں, وہ اس طرح کرتی ہیں. تم کیا کرتے ہو یار, اچھا کیا غلط کیا, مہمان کی عزت ہر ایک کا فرض ہے, چاہے وہ آپ کو دشمن کیوں نہ ہو. کیا تمہاری کیا سائیکو نہیں میں آج تمہاری سمجھ سکا. ٹھیک کیا, واہ جی واہ. چلیں خیر. اچھا چائنا کی بات ہے, چائنا کہ جو مساجد ہیں وہ توڑی جا رہی ہیں, مسلمان پر ظلم, لیکن اس کے بارے میں ہم پاکستان نہیں بولتے اور نہ ہی بولیں, کیونکہ ادھر سے آتے ہیں ہمیں پیسے, ادھر سے آتے ہیں ہمیں پیسے, اور یہی ہمارا سب سے بڑا 2 نمبری ہے. ملتا نہیں ویڈیو میں نئے ڈاکٹر ساتھ. گاڈ بلیس یو.